نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورت پہلی قرار پاتی ہے۔ بار سورت الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے اور بھی بہت سے نام بیان کیے گئے ہیں، جیسے اس سورت کو الشفا قرار دیا گیا ہے، اور شفا کے معنی صحت کے ہیں، اور چونکہ یہ سورت روحانی اور جسمانی صحت اور شفا کا ذریعہ اور سبب ہے، اس بنا پر بھی اسے سورت الشفا کہا گیا ہے۔ اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ تعلیم المسئلہ کے معنی مانگنے کا طریقہ سکھانا۔ گویا اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے، کس طریقے پر مانگنا ہے۔ دونوں باتیں اس سورت کے اندر سکھائی گئیں اور ان کی تعلیم دی گئی۔ اور اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اساس القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اور ان تینوں ناموں کا ملتا جلتا مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کی بنیاد، پورے قرآن کریم کا مرکزی نقطہ یا پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس سورت کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پورے قرآن کریم کے مضامین کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ 4 مضامین کے اندر سمٹ کر کے آ جائیں گے۔ یوں تو تفصیلی طور پر بہت سے مضامین ہیں، لیکن مرکزی طور پر اگر ان مضامین کو سمیٹا جائے تو 4 مضمون بن جاتے ہیں۔ ایک توحید کا مضمون ہے، دوسرا رسالت کا مضمون ہے، اور تیسرا مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مضمون ہے، اور چوتھا ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے انجام کا مضمون ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں جو پورے قرآن کریم میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور یہ چاروں باتیں اگر آپ غور کریں گے تو سورہ فاتحہ کے اندر اختصار کے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر پورے قرآن کریم کا خلاصہ موجود ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت قرآن کا خلاصہ موجود رہے۔ لہذا جب بھی آپ نماز پڑھیں گے پورے قرآن کریم پر آپ کی نگاہ پھر جائے گی اور گھوم جائے گی۔ اس بنا پر ہمیں سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ساتھ اسے سمجھنا چاہیے، تاکہ نماز کے اندر پورے طریقے پر قرآن کریم کے مضامین پر ہماری نگاہ برقرار رہے۔ توحید کا جو مضمون ہے وہ ابتدائی 2 آیتوں کے اندر ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد مالک یوم الدین کے اندر مرنے کے بعد زندہ ہونے کے مضمون کا بیان ہے، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کو مانگا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے۔ گویا جو مانگنے کا سلیقہ اللہ سکھا رہے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کیجیے اور پھر اس کے بعد اللہ سے ہدایت طلب کیجیے، کیونکہ ہدایت کائنات کی قیمتی ترین چیز ہے جو انسان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ الہدایت نور یقذفہ اللہ فی قلب المؤمن، ہدایت ایسی روشنی ہے جو اللہ ایمان والے کے دل کے اندر ڈال دیا کرتے ہیں۔ گویا ہدایت کی روشنی سے جب انسان کا دل منور ہوتا ہے تو انسان کو حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، گناہ اور نیکی کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اور یہی گناہ اور نیکی میں تمیز اور حلال و حرام میں تمیز انسان کے اللہ سے قرب کا باعث بن سکتی ہے کہ جب انسان گناہوں سے بچے گا اور نیکیوں کو اختیار کرے گا تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ سے مانگنے کے لیے کیا سکھایا ہے کہ اللہ سے ہدایت طلب کر لیجئے، اور ہدایت بھی صراط مستقیم کی مانگیے۔ اچھا، پھر صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا ہے ان کا راستہ ہمیں دکھا دیجئے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ سب سے بڑی شخصیتیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں ہیں، رسولوں کی شخصیتیں ہیں، لہذا رسالت کا تذکرہ بھی یہاں پر آ گیا۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ کے انعام یافتہ بندے صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور اللہ کے تمام ماننے والے وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ گویا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اللہ کے پیغام کو ماننے والے ہیں ان کا انجام یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ان پر برستی ہیں اور اللہ کے انعامات کے وہ مستحق ہوا کرتے ہیں۔ اور جو منکرین ہیں وہ مغضوب علیہم ولا الضالین ہیں کہ اللہ کی ان پر ناراضگی بھی ہے اور وہ لوگ گمراہ بھی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو قرآنی نظام کے باغی ہوں
ایسے انسان گمراہ قرار پاتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی اور غصے کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے پر پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سورت کے 22 نام شمار کرائے ہیں، اور عربی زبان کا مقولہ ہے کثرت الاسماء تدل علی عظمت المسمى، کسی چیز کے نام جب بہت زیادہ ہوں تو یہ اس چیز کی عظمت اور بڑائی کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے 20 سے زیادہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو الصلاح بھی فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو یہاں سورہ فاتحہ کو الصلاح کہا گیا ہے، اور الصلاح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ ایک اہم رکن ہے نماز کا، اس بنا پر اسے الصلاح کہہ دیا گیا اور اسے نماز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو تقسیم کر لیا ہے، نصف لی و نصف لعبدی، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان فرمائی۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، جب یہ بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری عظمتوں کو بیان کیا۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال اللہ تعالی هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، کہ عبادت اللہ کے لیے اور مدد بندے کے لیے ہوگی۔ تو اس طریقے پر بندے اور اللہ کے درمیان یہ قدر مشترک قرار پا گئی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، ان لوگوں کا راستہ ہونا چاہیے جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کا راستہ نہ ہو جن پر تو ناراض ہے یا جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے ہی کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا ہے عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولا الضالین کہے نماز کے اندر قولوا آمین، تو تم لوگ آمین کہا کرو، اس لیے کہ اذا من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بہر صورت یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل صورت ہے۔ اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا جملہ ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے لیکن کسی بھی سورت کا جز نہیں، اور ہر سورت کی ابتدا کے اندر لکھا جاتا ہے۔ البتہ ایک سورت ایسی ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، اور وہ سورہ توبہ ہے جو 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں پارے میں جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ اور ایک سورت قرآن کریم کی ایسی ہے کہ جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ایک مرتبہ ابتدا کے اندر اور ایک مرتبہ درمیان میں۔ ابتدا میں جو آتی ہے وہ تو اس کا جز نہیں، لیکن درمیان میں جو آتی ہے وہ اس کا جز ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب کے ضمن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ بہر صورت یہ بڑا اہم جملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اہمیت کا حامل کام ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیجئے۔ بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ اس کام کو مکمل کروا دیں گے، اور دوسرا اس کام سے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ بھی اللہ عطا فرما دیں گے۔ یہ دونوں باتیں بسم اللہ پڑھنے کے نتیجے کے اندر انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ یہ آمین کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، اور لیکن سورہ فاتحہ کے بعد اسے کہا ضرور جاتا ہے، اور اس کے معنی ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے۔ گویا اللہ سے دعا مانگی
اور دعا مانگنے کے بعد عاجزانہ طریقے پر اللہ سے درخواست کر دی کہ اللہ ہماری اس دعا کو آپ قبول فرما لیجیے۔ اب بندے نے سورہ فاتحہ کے اندر صراط مستقیم طلب کی تھی، تو آگے قرآن کریم شروع ہو رہا ہے اور پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے جس کی ابتدا سورۃ البقرہ سے ہے۔ البقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے اندر گائے کا ایک محیر العقول واقعہ بیان کیا گیا ہے، جرم و سزا اور سراغ رسانی کی تاریخ کا منفرد واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے کو بعد میں جب وہ موقع آئے گا تو میں اسے نقل کروں گا۔ یہ واقعہ چونکہ یہودیوں کے اندر پیش آیا تھا، اور اس سورت کے اندر یہودیوں کی طرف زیادہ تر روح سخن موجود ہے، یہودیوں سے زیادہ گفتگو اس سورت کے اندر کی جا رہی ہے، تو یہ قرآن کریم کی حکمت کا ایک انداز ہے کہ اپنے مخاطبین کے جذبات کی بھی رعایت رکھی جاتی ہے۔ یہودیوں میں چونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور ان کے آباء و اجداد کے لیے قابل فخر واقعہ تھا، اس بنا پر قرآنی سورت کا نام ہی البقرہ رکھ کر کے یہودیوں کے لیے قرآن کی طرف سے نرم گوشے کا اظہار کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ثابت کرنے کے لیے البقرہ کے عنوان سے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے، اور انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور حروف مقطعات سے اس سورت کی ابتدا کر کے اللہ رب العزت قرآن کی ابتدا کے اندر ہی بتا رہے ہیں کہ بندے اگر قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو اس کا پہلا زینہ اپنی جہالت کا اعتراف ہے، کہ تو اپنی جہالت کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے کہہ دے کہ مولا میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ فرمائیں گے کہ بندے آ، میں تجھے قرآن کے 30 پاروں اور 114 سورتوں کی شکل کے اندر علوم معرفت کے دریا عطا کر دیتا ہوں۔ تو انسان کو اپنی جہالت کے اعتراف پر علم کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت ابتدا کے اندر ہی اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ صراط مستقیم بندے جو تو نے طلب کیا تھا فاتحہ کے اندر، قرآن کی ابتدا کر کے اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کتاب عظیم کی شکل کے اندر تمہیں عطا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں تمہیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ یہ قرآن کریم ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر اور قابل اعتماد کتاب ہے، تب جا کر کے اس قرآن سے استفادہ ہو سکے گا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے 3 قسم کے افراد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے تو وہ لوگ ہیں جو قرآنی نظام کے وفادار ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کا تذکرہ ابتدائی 5 آیات کے اندر موجود ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآنی نظام کے واضح باغی ہیں اور وہ کافر اور بے ایمان ہیں، ان کا تذکرہ دوسری 2 آیتوں کے اندر کر دیا گیا ہے۔ اس طرح 7 آیتوں میں قرآن کریم کے باغیوں کا اور قرآن کریم کے وفاداروں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک تیسری قسم کا تذکرہ بقیہ 13 آیات کے اندر کیا جا رہا ہے، اور وہ تیسری قسم ہے منافقین کی قسم، جو معاشرے کے انتہائی خطرناک افراد ہیں، اور منافق وہ شخص کہلاتا ہے جس کے دل و زبان میں مطابقت نہ پائی جاتی ہو، دل اللہ کا منکر ہو، زبان اللہ کا اعتراف کرنے کا دعویٰ کر رہی ہو، دل کے اندر کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، یہی منافقت کہلاتی ہے۔ اور منافق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ منافقت کر کے اللہ کو دھوکہ دے لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن جو انسان کے سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے اس رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لہذا منافقین اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان منافقین کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ یہ منافقین دنیا والوں کے سامنے اپنی فسادی ایجنڈے کو اصلاح کا ایجنڈا قرار دیتے ہیں، دنیا کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بھئی دنیا میں اصلاح کرتے پھر رہے ہیں، تو گویا فساد کو اصلاح کی ملمہ سازی کر کے پیش کرتے ہیں، یہ منافقین ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری ان کی برائی اور خامی یہ ہے کہ اہل ایمان کو تو یہ بے وقوف قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دانشور اور سمجھدار قرار دیتے ہیں۔ قرآن کہتا الا انہم هم السفہاء، صحیح معنی میں بے وقوف یہ لوگ ہیں جو قرآن کے ماننے والوں کو احمق اور پاگل سمجھے، حقیقت میں وہ خود احمق اور پاگل قرار پاتا ہے۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے اللہ کے ساتھ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں خرید لیا ہے، گویا گمراہی کے تاجر ہیں یہ لوگ، گمراہی خرید رہے ہیں، ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں۔
اور ان کی دو مثالیں قرآن کریم نے دی ہے۔ ایک مثال تو یہ کہ کوئی شخص بیابان اندھیرے کے اندر آگ کو جلاتا ہے اور پھر وہ اچانک آگ بجھ جاتی ہے اور یہ گھپ اندھیرے کے اندر کھڑا رہ جاتا ہے، کچھ بھی اسے سجھائی نہیں دیتا۔ منافق کی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہی پلٹ جاتا ہے تو ایمان کی جو روشنی آ رہی تھی وہ فوراً بجھ جاتی ہے اور یہ اندھیرے کے اندر کھڑا رہ جاتا ہے اور اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ اور دوسری مثال قرآن کریم نے یہ دی ہے کہ اندھیری رات ہو اور بجلی اور بارش برس رہی ہو اور بجلی کڑک رہی ہو اور چمک بھی رہی ہو، تو بجلی کی کڑک اور چمک سے گھبرا کر اکیلا انسان اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے اور آنکھوں کو بند کر رہا ہو، اس کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں بجلی کی روشنی سے، جب بجلی چمکتی ہو اسے راستہ نظر آئے، چلنے کی کوشش کرے تو بجلی کی چمک ختم ہو جائے اور یہ پھر اندھیرے میں کھڑا رہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین ایسے ہی اندھے، گونگے اور بہرے ہیں، انہیں کبھی ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ یہ خود اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لانے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ پھر قرآن کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم نے مثالیں پیش کی ہیں اور قرآن کریم نے دلائل دیے ہیں، واقعاتی دلائل قرآن کریم نے پیش کیے ہیں کہ آسمان کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، آسمان سے برسنے والی بارش کو دیکھیے اور پھر اس بارش کے نتیجے میں زمین سے نکلنے والی سبزیوں اور پھلوں کو دیکھیے، یہ ساری چیزیں تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر دلائل موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانیت کو چیلنج کیا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے محمد علیہ السلام کا کلام ہے، جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن محمد کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم، محمد علیہ السلام بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، اگر وہ انسان ہو کر ایسا عظیم الشان کلام بنا سکتے ہیں تو تم بھی انسان ہو، تم بھی ایسا کلام بنا کر کے دکھا دو۔ اگر تم نہ بنا سکو تو تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ محمد علیہ السلام کا کلام نہیں بلکہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب تم قرآن کا انکار کرو گے تو منکرین کے لیے ایسی جہنم تیار ہے جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بنایا جائے گا، اور اہل ایمان کے لیے جنتیں اور اللہ کی طرف سے انعامات ان کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت بات کو سمجھانے کے لیے اور انسان کو ہدایت دینے کے لیے اگر قرآن کریم کے اندر کوئی مثال دیتے ہیں تو ان مثالوں کے اندر اللہ بڑی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھا کرتے۔ اللہ نے مثال دی مشرکین کے خلاف اور یہ بتایا کہ مشرکین کے جو معبودان باطل ہے ان کے سامنے جو کھانے رکھے جاتے ہیں، ایک مکھی اگر کھانے کا ذرہ اڑا کر کے لے جائے تو وہ باطل معبود اس سے چھڑا نہیں سکتے، اس سے وہ کھانے کا ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو مشرکین اعتراض کرنے لگ گئے کہ اللہ اتنے بڑے اور چھوٹی سی مکھی کی مثال دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہوں لیکن مثال کی بڑائی اور چھوٹائی میری بڑائی کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ مثال کی بڑائی اور چھوٹائی تو انسانی ہدایت اس کا مقصود اور مطلوب ہے، اور انسان کو ہدایت دینے کے لیے اگر مکھی کی مثال دینی پڑ جائے، مچھر کی مثال دینی پڑ جائے یا اس سے بھی کسی چھوٹے جانور کی مثال دینی پڑ جائے تو اس سے کوئی گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی مثالیں انسانی ہدایت کے لیے دی جاتی ہیں۔ اور پھر قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن کریم سے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر استفادہ کرو گے ہدایت ملے گی، اور اگر اپنے من مانے طریقے پر قرآن کا مطالعہ کرو گے تو گمراہی ہوگی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ تخلیق آدم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا ہے، اپنا نائب قرار دیا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام اس انسان کو جس کی پیدائش گندے قطرے سے ہو، ایک نطفے سے ہو، نطفے سے اتنا خسیس اور ذلیل نطفہ جس کا نام لینا بھی انسان اپنی مجلس کے اندر پسند نہ کرتا ہو، اس سے انسان کو بنا کر اللہ خلافت کے اعلیٰ مرتبے اور مقام پر فائز فرما رہے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان میری قدرت کا کرشمہ دیکھ کہ تو کتنا گھٹیا اور ذلیل تھا، میں نے اٹھا کر کے تجھے کتنا عظمتوں والا اور عزتوں والا بنا دیا ہے۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض کیا تو اللہ نے انہیں بتا دیا کہ دیکھو
دیکھا جائے گا کہ صلاحیت والا کون ہے. میں تم سے بھی کچھ باتیں پوچھتا ہوں، آدم سے بھی کچھ باتیں پوچھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے سوال کیا وہ جواب نہ دے سکے، اور اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. گویا اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا. اگر کسی چیز کا علم انسان کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی لا علمی کا اعتراف کر لینا، اپنی جہالت کا اعتراف کر لینا، یہ انسان کی چھوٹے ہونے کی دلیل نہیں بلکہ بڑے ہونے کی دلیل ہے. یہ بڑائی کی بات ہے اور فرشتوں والی صفت اور خصلت ہے اگر انسان کو یہ نصیب ہو جاتی ہے. بہر صورت اللہ نے جب آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا. اسی علم کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی وجہ امتیاز قرار دے دیا. تو معلوم ہوا کہ مجہولات کو معلومات کے اندر تبدیل کرنا، جن چیزوں کا علم موجود نہ ہو ان چیزوں کا انکشاف کر دینا، یہ انسان کی خوبی اور خصوصیت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرما رکھی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ انکشاف دنیاوی معاملات کے اندر انسان کر سکتا ہے. جن چیزوں کا تعلق انسان کے حواس سے خمسہ کے ساتھ ہے ان کا ادراک کر کے ان کے بارے میں انسان اپنے علم سے فیصلے کر سکتا ہے. لیکن جن چیزوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، انسان کے حواس سے خمسہ آخرت کا ادراک نہیں کر سکتے، جنت اور جہنم کے ادراک نہیں کر سکتے، لہذا اس کے بارے میں انسان کو علم آسمانوں سے ملے گا، قرآن کی شکل کے اندر عطا کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا اور جنت میں اللہ نے ایک درخت کے قریب نہ جانے سے منع فرما دیا، لیکن آدم علیہ السلام نے اس میں سے اس درخت کو کھا لیا، جس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے ان سے باز پرس کی. آدم علیہ السلام نے توبہ استغفار کیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور جنت کے اندر آدم علیہ السلام رہتے رہے. اور پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا. اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کو اتارنا بطور سزا کے نہیں، بطور امتحان کے ہے. ابتلاء اور امتحان کے طور پر اللہ نے اتارا اور یہ فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یاد رکھو میری طرف سے ہدایت کے احکامات آئیں گے، تم میں جو اس ہدایت کی تابعداری کرے گا ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انسان کو ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کائنات کی ایک منتخب قوم جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کا تذکرہ تقریباً آدھے پارے پر مشتمل بڑا لمبا اور تفصیلی تذکرہ ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء علیہم السلام کی اولاد تھے، اور ان لوگوں پر اللہ نے بڑا انعام فرمایا تھا کہ صرف بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے 10,000 انبیاء کو پیدا فرمایا تھا، اور پھر انہیں سیاسی قیادت بھی عطا فرمائی تھی اور مذہبی قیادت بھی ان کو اللہ نے عطا فرما رکھی تھی. لیکن ان لوگوں نے اپنے اس منصب کی قدردانی نہیں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، جس کی بنا پر اللہ نے انہیں اقوام عالم کی قیادت و سیادت سے معزول کر کے امت مسلمہ کو اس قیادت پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا. اور جب بنی اسرائیل کو ان کی قیادت سے معزول کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس کے لیے فرد جرم تیار کی گئی، جس کی 40 شقیں یا 40 دفعات ہیں جو یہاں پر یا بنی اسرائیل سے لے کر کے اور تیسری یا بنی اسرائیل تک چلی جاتی ہیں، اور وہاں تک اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا ہے. وہ 40 باتیں ہیں جنہیں اللہ نے بطور فرد جرم کے بنی اسرائیل کے لیے بیان کیا ہے. ان میں سے ایک تو اللہ کی ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، اور پھر اللہ رب العزت کے عہد و پیمان کی پاسداری نہ کرنا اور اللہ کے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنے پر اتر آنا، اور پھر انبیاء علیہم السلام کا قتل کرنا. مذہبی قیادت کا قتل یہ یہودیوں کا انداز ہے اور بنی اسرائیل کا انداز ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا فیصلہ کیا اور ذلت و خواری کو ان کا مقدر اللہ رب العزت نے قرار دیا. پھر ایک واقعے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ واقعہ انہی بنی اسرائیل کے اندر پیش آیا تھا کہ ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور بڑا خطرہ تھا کہ باہمی طور پر جنگ و جدل نہ کھڑا ہو جائے یا کسی بے گناہ کا قتل نہ ہو جائے. تو ان لوگوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے قاتل کا پتہ بتا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے لاؤ، اسے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے بعد گوشت کے حصے کو میت کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو تمہارے قاتل کا پتہ چل جائے گا. چنانچہ لمبا واقعہ، لمبی تفصیل ہے. گائے لائی گئی، ذبح کیا گیا،
اور اس کی زبان کے ٹکڑے کو جب اس میت کے ساتھ لگایا گیا تو میت زندہ ہو کر کے بیٹھ گیا اور اس نے بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا تھا، یہ کہہ کر وہ دوبارہ مر گیا اور اسے پکڑ لیا گیا بھتیجے کو اور اس سے قصاص لے لیا گیا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، جس طرح اللہ نے اس مردہ کو زندہ کر کے دکھایا، اللہ اسی طرح کل قیامت کے دن میں مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیں گے۔ اور یہ یاد رکھو کہ قصاص کے اندر انسانی زندگی کا پیغام پوشیدہ ہے جسے آگے جا کر کے قرآن کریم بیان فرمائے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا کہ ان یہودیوں کے اندر ایک بات یہ تھی کہ تعصب ان کی بنیاد تھی، مذہبی تعصب، دلائل کو نہیں دیکھتے تھے، تعصب کی بنیاد پر اپنے نظریات پر جمے اور اڑے رہتے تھے۔ ایک بات میں عرض کروں گا کہ دلائل کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے دلیل وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبی پر اتاری ہے، لہذا قرآن و حدیث دلیل بنتی ہے۔ اپنے دماغ کے اٹکل پچو یہ دلیل نہیں قرار پاتے، تو اس بنا پر دلائل کے ماننے کا مطلب آسمانی تعلیمات کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ آسمانی تعلیمات کو ماننے کی بجائے اپنی منمانی باتوں پر اصرار کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ جادو کے ذریعے معاشرے کے اندر فساد برپا کرتے، لوگوں میں اختلافات پیدا کرتے تھے۔ ان خرابیوں کے پیش نظر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو قیامت کو اپنے سامنے رکھو، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایسے دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آ سکے گا، نہ اس کا مال اس کے کام آ سکے گا، نہ کسی کی دوستی اس کے کام آ سکے گی، نہ کسی کی سفارش اس کے کام آ سکے گی۔ ایسے دن سے ڈرنا اور بچنا چاہیے۔ جو انسان ایسے دن سے ڈرے اور بچے گا، ایسا انسان ہی صحیح معنی کے اندر ہدایت یافتہ قرار پائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تقریباً پونا پارہ مکمل ہوا اور آگے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مزید گفتگو آگے ہوگی۔ تو کل سے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے آگے گفتگو شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ العزیز پورا رمضان المبارک چلے گا۔ بعض دوستوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ تلاوت شدہ آیات کو بیان کیا جائے گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دوسرے دن بیان ہوگا۔ آج بھی کچھ دوستوں نے فون کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی تلاوت کی جانے والی جو آیات ہیں رات کو، اس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنے اختصار سے ہی بات ہو سکتی ہے۔ کچھ باتیں میں نے کوشش کی کہ سامنے لے آئی جائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم۔ اے اللہ رمضان کے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے رحمتوں برکتوں کا مہینہ بنا دیجئے، ہدایت اور رہنمائی کا مہینہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے اندر مسلمانوں کو روحانی تربیت نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین اس مہینے میں ایمان والوں کو جو ایمانی اور عملی ترقی تو نصیب فرماتا ہے، اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، روزوں کا اہتمام کرنے اور تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد۔ آج جن آیات کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن کریم ایک مثالی اور آئیڈیل شخصیت بنا کر کے پیش کر رہا ہے، اور قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ ساری انسانیت کو، امت مسلمہ کو، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی ان کی اقتداء اور ان کی اتباع کی تلقین فرمائی ہے۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا ہے، قل صدق اللہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرز زندگی کو اختیار کیجئے اور اسے اپنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ امتحانات اور آزمائشوں کے اندر پوری زندگی کے اندر پورے اترے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا، ابراہیم علیہ السلام ان میں کامیاب و کامران رہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں کبھی قوم سے مقابلہ ہوا، کبھی خاندان کا مسئلہ سامنے آیا، کبھی حکومت وقت کا مسئلہ سامنے آیا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اپنے معصوم بچے اور بیوی کو اپنے آپ سے جدا کر کے الگ تھلگ جنگل بیابان میں لے جا کر کے چھوڑنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی پیشانی پر کوئی بل نہیں پیدا ہونے دیا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے پورا کیا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کامیابیاں اس بات کا اعلان ہے کہ وہ اپنے امتحان کے اندر کامیاب و کامران ہیں، اور اس بنا پر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کی امامت پر فائز کر دیا جائے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں دنیا کا امام بنا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، امامت تو میری زندگی تک ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ تو رہتی دنیا تک یہ منصب برقرار رہنا چاہیے، لہذا میری اولاد کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ نسلی اور خونی اولاد نہیں، بلکہ آپ کی جو روحانی اولاد ہے، اس میں جو لوگ آپ کے طرز زندگی کو اپنائیں گے انہیں امامت کے منصب کا اہل سمجھا جائے گا۔ قال لا ينال عهد الظالمین، قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ظالموں کو تو امامت کے منصب پر فائز نہیں کیا جا سکتا، البتہ آپ کی روحانی اولاد میں آپ کی اتباع کرنے والے امامت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں کا قرآن کریم تفصیل سے ذکر کر رہا ہے، جن میں سب سے بڑا کارنامہ ابراہیم علیہ السلام کا انسانیت کی وحدت کے لیے خانہ کعبہ کو بطور مرکز کے تعمیر کرنا، کہ اس خانہ کعبہ پر پوری انسانیت کو جمع کیا جا سکتا ہے، اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے نشانات وہاں پر موجود ہیں۔ مقام ابراہیم وہاں پر موجود ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور وہ پتھر معجزانہ طریقے پر اوپر اور نیچے ہو رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کو بلند کرنے کے اندر، اسے اللہ نے مقام ابراہیم کا نام دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی ہے برکتوں کی، اور مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی ہے وہاں رہنے والوں کے لیے کہ اللہ رب العزت انہیں برکت نصیب فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ان میں ایمان والے ہوں گے اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ ضرور ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ تعمیر کعبہ اتنا بڑا کام تھا، لیکن اتنے بڑے کارنامے کو سر انجام دینے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کی صورتحال یہ کہ کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں ہے، بلکہ عز و انکساری کے ساتھ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو قبول فرما لے، تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد جب اللہ نے جس طرح اللہ ہر نبی کو دعا کا موقع دیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی محنتوں کا ثمرہ دینے کے لیے دعا کا موقع عطا فرمایا کہ ابراہیم مانگیے، کیا مانگنا ہے آپ نے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا کہ مولا ایسا نبی پیدا فرما دے جو کائنات کا معلم بن کر کے سامنے آئے، اور ایسی امت تیار کر دے جو تیری فرما بردار بن کر کے زندگی گزارنے والی ہو۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی صفات کو منتقل کرنے کے لیے پوری امت کا اللہ سے مطالبہ کر دیا، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور امت مسلمہ کو اس دنیا کی دھرتی پر اللہ نے قائم فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعا ہے جو کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل کے بعد اللہ سے مانگی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے نبی کا فرض منصبی بھی بیان کر دیا کہ نبی کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ آپ کی ذمہ داریاں یہ ہوں گی کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ نبی
مسلمانوں کو قرآن پڑھ کر کے سنائے گا، اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث کی تعلیم انہیں دے گا اور ان کی تربیت فرمائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا طرز زندگی وہ مثالی اور معیاری طرز زندگی ہے کہ اس سے اگر کوئی انحراف کرے گا تو ایسا انسان عقل مند نہیں کہلا سکتا، باشعور نہیں کہلا سکتا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی سے انحراف کرنے والے بے وقوف اور احمق تو ہو سکتے ہیں، باشعور اور عقل مند انسان ایسا کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابراہیم کا اللہ نے دنیا میں انتخاب فرما لیا تھا۔ اور ابراہیم کا طرز زندگی کیا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم کا طرز زندگی یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم پوری زندگی میں اطاعت شعاری اور اللہ کی فرما برداری کو حرز جان بنا لو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں اور اللہ کا فرما بردار بن رہا ہوں۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبی ہے، اللہ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے ایک مخصوص لفظ استعمال فرمایا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور وہ حنیف کا لفظ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے،